کربلا۔ ایک ایسا ریولوشن جس کی وجہ سے کئی بڑی گورنمنٹ تک الٹ گئی، جیسا کہ ایران اور سیریا۔ لیکن آخر کربلا ہوئی کیسے اور کس طرح امام حسین کی شہادت سے یہ ریولوشن سٹارٹ ہوا، تو چلے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کی وہ المناک لڑائی، وہ المناک واقعہ جو ہر اہل دل کو تڑپا دیتا ہے، جو ہر اہل دل کو، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے محبت ہوگی، اس واقعے کو سن کر وہ بے تاب ہو جاوے گا۔ استقبال ایک مرتبہ پھر۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ واقعہ کربلا کیسے پیش آیا، کیوں پیش آیا، کس طریقے سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اور کن لوگوں نے شہید کیا۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ واقعہ کربلا کے بعد کیا واقعہ پیش آیا، واقعہ کربلا کے بعد یزید کے ساتھ کیا ہوا، یا آپ رضی اللہ تعالی عنہ جن لوگوں نے شہید کیا تھا ان کو اللہ نے دنیا میں کیا عذاب دی، یا ان کے ساتھ کیا بنا۔ آپ کی وفات کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد بی بی زینب، فاطمہ، سکینہ اور علی اصغر کے ساتھ کیا کچھ معاملہ پیش آیا، سب کچھ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ مکمل ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح تاریخ معلوم ہو جاوے۔ آج کے زمانے میں ہر طریقے سے لوگ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو یا واقعہ کربلا کو ایک فلمی اسکرپٹ کی طرح پیش کر رہے ہیں، جس میں زیادہ ایموشن کو دکھایا گیا، جس میں من گھڑت واقعات کو پیش کیا گیا، اور لوگ من گھڑت واقعات کو شیئر بھی کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ صحیح واقعے سے آپ حضرات باخبر ہو سکیں۔ کربلا کی جنگ ختم ہونے کے بعد جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو سنان بن انس نے جسم مبارک سے کاٹ کر الگ کر دیا، اس کے بعد کیا کچھ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد اہل غامزیہ، اس طریقے سے کوئی قبیلہ تھا، ان لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد جب وہاں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو دیکھ، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لب مبارک پر مار رہا تھا۔ زید بن ارقم نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا، او ظالم، کچھ تو خبر کر، یہ وہ لب ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور یہ کہا کر زید بن ارقم اس مجلس سے نکل گئے کہ اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایسے ظالم کو اپنا امیر بنا چکے ہو جو تمہارے عزت داروں کو، تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور تمہارے شریر کو غلام بناوے گا اور تم پر غلط طریقے سے قابض ہوگا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس ذلت بھری زندگی کو قبول کر لیے۔ یہ کہہ کر زید بن ارقم جو ضعیف صحابی تھے وہ کہہ کر اس مجلس سے نکل گئے۔ اس کے بعد عبیداللہ ابن زیاد جمعے کے لیے گیا اور خطبہ دینا شروع کیا۔ اس خطبے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر شب و شتم کیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر لعن طعن کیا، گالی گلوچ کا معاملہ کیا۔ ایک ضعیف صحابی غالباً تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے ابن مرجانہ، تم غلط کہہ رہے ہو، تم ظالم ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، تم زانی کے اولاد ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کی اولاد ہیں۔ اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس کے قبیلے والے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد بی بی زینب اور آپ بی بی سکینہ، علی اصغر اور آپ کی چھوٹی صاحبزادی فاطمہ اور آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عمر بن حسین کو لایا گیا۔ جب یہ لوگ کوفہ گئے اور کوفہ کے لوگ جب دیکھے کہ حسین کا قتل ہو چکا ہے تو سارے لوگ نوحہ کرنے لگے، چلانے لگے۔ اس وقت بی بی زینب نے ان کو بددعا دی اور کہا کہ تم لوگ دھوکے سے میرے بھائی کو بلایا اور میرے بھائی کو بلانے کے بعد تم لوگوں نے انہیں شہید کیا، اب تم روتے ہو، اللہ تمہیں زندگی بھر اسی طریقے سے رلائے اور قیامت تک میں اسی طریقے سے نوحہ کرتے رہو۔ آج بھی اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کوفی کون تھے جنہیں بی بی زینب نے بددعا دی تھی تو آپ جا کر دیکھ لیں، جو ڈھول باجا بجاوے گا، جو تاشا بجاوے گا، جو نوحہ اور ماتم کرے گا، یہ وہی لوگ ہیں جن کو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بددعا دی تھی۔ اس کے بعد یزید کے دربار میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور بھی جتنے اہل بیت کے جو بچ گئے تھے ان کو وہاں پہ لے جایا گیا۔ یزید نے جب دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا
عنہ کا سر کٹا ہوا ہے تو افسوس کیا اور ابن مرجانہ عبیداللہ ابن زیاد پر لعنت عن کیا اور کہا کہ اگر میں ہوتا تو ابن زیاد کے جیسا نہیں کرتا، حسین کو معاف کر دیتا۔ علی اصغر کو لایا گیا، علی اصغر ہتھکڑی میں بندھے ہوئے آئے۔ علی اصغر جب سامنے آئے تو کہا کہ اگر میرے نانا حضور ہوتے تو مجھے اس حالت میں دیکھتے تو میری ہتھکڑی کھول دیتے۔ یزید نے اس کی ہتھکڑی کھولنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اسے اپنے پاس بلایا اور اس کے بعد کہا کہ اگر تمہارا باپ میری سلطنت کو قبول کر لیتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ علی اصغر نے ایک آیت پڑھی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ مکمل آیت پڑھی اور اس کے بعد یزید خاموش ہو گیا۔ والوں نے لکھا ہے کہ جب بھی یزید کھانا کھاتا یا ناشتہ کرتا تو علی اصغر کو ضرور بلاتا۔ ایک دن عمر بن حسین بھی ساتھ میں آیا تو یزید نے کہا کہ کیا تم میرے بیٹے خالد سے مقابلہ کرو گے؟ عمر بن حسین نے کہا کہ ضرور، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس کے ہاتھ میں بھی چھری دو اور میرے ہاتھ میں بھی چھری دو، ہم دونوں مقابلہ کریں گے، فیصلہ ہو جائے گا۔ یزید نے کہا کہ سانپ کا بیٹا آخر سانپ ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو، بی بی زینب کو، جو اہل بیت کے جو باقی لوگ تھے، اچھے مکان دیا گیا، ان کو رہائش دی گئی اور اس کے بعد ان کو مدینہ روانہ کر دیا گیا۔ مدینہ میں جب لوگ پہنچے تو پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طریقے سے شہید کیا گیا۔ اس کے بعد کیا کچھ واقعہ پیش آیا، کیسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے والوں کو، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والوں کے ساتھ کیا کچھ بنا، سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات کے کنارے پہنچے اور پانی پینا چاہا، کمبخت حسین بن نمیر نے ایک تیر چلایا، وہ تیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دہن مبارک یعنی منہ مبارک پر آ کر لگی اور آپ کی زبان مبارک سے بے ساختہ یہ بد دعا نکلی۔ یہ وہ بد دعا تھی جو آسمان کو چیرتی ہوئی عرش و کرسی تک جا پہنچی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بد دعا کی کہ اے اللہ، جس طریقے سے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میں اس کی شکایت اور شکوہ صرف آپ سے کرتا ہوں، آپ ان لوگوں میں سے کسی کو مت چھوڑنا اور ان کو چن چن کر قتل کرنا اور ان کو چن چن کر عذاب دینا۔ یہ وہ بد دعا تھی جو سیدھے عرش و کرسی کو چیرتے ہوئے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پہنچی اور اللہ نے اسے قبول کیا۔ والوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان میں سے ایک ایک کو دنیا ہی میں آخرت سے پہلے عذاب ایسے دیے کہ ان سارے عذاب دیکھ کر اور سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ قتل حسین میں جو لوگ شریک تھے ان میں ایک بڈھا بھی تھا، وہ بھی اس جنگ میں شریک تھا اور وہ بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف میں کھڑا تھا۔ وہ اچانک اندھا ہو گیا، لوگوں نے اس کی وجہ معلوم کی، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستین کندھوں تک چڑھا لی اور آپ کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار تھی اور آپ کے سامنے ایک چمڑے کا فرش بچھا ہوا تھا، ایک چمڑے کی چٹائی بچھی ہوئی تھی جس میں عام طور پر ذبح کیا جاتا ہے جانوروں کو۔ اس چٹائی میں 10 ایسے لوگوں کی لاشیں تھی، 10 لوگوں کی ایسے لاشیں تھی جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور غصے میں مجھے ڈانٹا اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خون مبارک کو میری آنکھوں میں ڈالا۔ جب میں صبح اٹھا تو میری آنکھ کی روشنی جا چکی تھی۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جس انسان نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو گھوڑے کے گردن پر لٹکایا تھا، اس کو دیکھا گیا تو اس کا منہ کالا ہو کر کالا تارکول کی طرح ہو گیا۔ لوگوں نے جب معلوم کیا کہ تم تو عرب کے پوری زمین پہ سب سے خوبصورت تم تھے، تم سے اچھا انسان دکھنے والا کوئی نہیں تھا، یہ وجہ کیا پیش آئی کہ تمہارا چہرہ اتنا بدترین ہو گیا؟ اس نے بتایا کہ جب بھی میں سوتا ہوں میرے سونے کے بعد دو لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد میرا بازو پکڑتے ہیں اور دہکتے ہوئے آگ میں مجھے لے جاتے ہیں اور وہاں لے جا کر میرے سر کو پکڑ کر اس آگ میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میرا یہ فیس جل گیا ہے۔ اور اسی حالت میں کچھ دن کے بعد نیند نہ آنے کی وجہ سے اور چہرہ کے جھلس جانے کی وجہ سے اس کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ایک شخص جو اس جنگ میں شریک تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے میں شریک تھا، وہ یہ سب اس کے سامنے لوگوں نے ذکر کیا کہ جو بھی قتل حسین میں شریک تھا اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے۔ سدی کو جس نے نقل کیا اس کا نام سدی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کے سامنے یہ ذکر کیا تو کہنے لگا کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔
گھر جانے کے بعد چراغ کی بتی کو صحیح کر رہا تھا کہ اس کے کپڑے پر آگ لگی، اور سدی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو صبح دیکھا تو اس کا پورا جسم جل کر کوئلہ ہو گیا تھا۔ وہ بدبخت جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیاس کی شدت کی وجہ سے دریائے فرات کے کنارے گئے تھے، اور جس بدبخت نے، شقی القلب نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر تیر چلایا تھا، حسین بن نمیر، اس کا عبرتناک انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے پیاس والا عذاب دیا۔ اللہ نے اس پر پیاس کو اس طریقے سے مسلط کیا کہ وہ پانی پیتا گیا لیکن اس کی پیاس بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ بالآخر اس شخص کا پیٹ پھٹ گیا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اور ان سب کا ماسٹر مائنڈ یزید، شہادت حسین کے بعد یزید کا کیا بنا؟ یزید کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ جس دن سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اس دن سے یزید کو چین اور سکون تک نہ ملا۔ روزانہ تڑپتا تھا، بے چین رہتا تھا۔ دوسرے مسلم ممالک نے خون شہداء کے خون کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا اور پوری دنیا میں بغاوت شروع ہو گئی۔ اس کے بعد 2 سال 8 مہینہ اور ایک روایت کے مطابق 3 سال 8 مہینے کے بعد وہ بھی مر گیا۔ دنیا میں اللہ نے اس کو ذلیل کیا اور آخرت میں بھی اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اس کے بعد کوفہ پر مختار کا تسلط ہوا، مختار نامی شخص کا تسلط ہوا، اور صرف 5 سال میں سن 66 ہجری، یہ 5 سال مدت میں اس کو اتنی قوت حاصل ہو گئی کہ وہ کوفہ اور عراق پر اس کا تسلط ہو گیا، اور اعلان عام کیا کہ جو شخص بھی قتل حسین میں جس طریقے سے بھی شریک تھا، ان کے علاوہ تمام کو میں امن دیتا ہوں، صرف ان لوگوں کو امن نہیں دوں گا جو قتل حسین میں کسی طریقے سے بھی شریک ہوئے ہوں۔ اور ان کو چن چن کر گرفتار کیا گیا، اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک دن میں، ایک روز 248 لوگوں کو قتل کر دیا گیا جو قتل حسین میں شریک تھے۔ شمر ذی الجوشن، جس نے کربلا میں سب سے پہلے تیر چلایا تھا، اس بدبخت کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ شمر ذی الجوشن کو گرفتار کیا گیا، اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا، اور اس کی لاش کو ٹکڑوں میں کر کے کتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ سید جوہنی، مالک بن بشیر اور احمد بن مالک، ان تینوں کو گھیرا گیا، اور گھیرنے کے بعد انہوں نے رحم کی بھیک مانگی تو مختار نے کہا کہ اے ظالموں، جب تم نے اولاد رسول پر رحم نہیں کھایا تو میں تم پر کیسے رحم کر دوں؟ اس کے بعد 2 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور مالک بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوپی اٹھائی تھی، اس کے دونوں پیر اور دونوں ہاتھ کاٹ کر میدان میں ڈال دیا گیا، وہ تڑپ تڑپ کر اسی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ عثمان بن خالد اور بشر بن شمیت نے حضرت مسلم بن عقیل کے قتل میں ان کی مدد کی تھی، دشمنوں کی مدد کی تھی۔ ان دونوں کو قتل کر کے آگ کے حوالے کر دیا گیا اور ان دونوں کو جلا دیا گیا۔ عمرو بن سعد، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لشکر لے کر 4000 کا لشکر لے کر پہنچا تھا، اور جو اس فوج کی کمانی سنبھال رہا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو قتل کر کے اس کے سر کو مختار کے دربار میں لایا گیا، اور مختار نے اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے حفص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی قتل کر دیا، اور کہا کہ میں نے حفص کو قتل اس وجہ سے کیا کیونکہ اس کے باپ نے، عمرو بن سعد نے علی بن حسین کو قتل کیا تھا، اس کے بدلے میں نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اور یہ بھی کہا کہ علی بن حسین کے بدلے میں حفص کا قتل یہ تو کم ہے، اگر پورے لوگوں کو قتل کر دیا جائے تو بھی اس کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ حلیم بن طفیل، جس نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر مارا تھا، اس کے بدن کو تیر سے چھلنی کر دیا، اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ سنان بن انس، یہ وہ ظالم تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو جسم مبارک سے الگ کیا تھا، آپ کے سر کو کاٹ کر الگ کیا تھا۔ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ یہ جب اس طریقے سے مختار کو قتل عام کرتے ہوئے دیکھا، قاتل حسین کو، تو یہ شخص گھبرا گیا اور کوفہ سے بھاگ گیا۔ اس کے بھاگ جانے کے بعد اس کے گھر کو منہدم کر دیا گیا۔ ابن زیاد، جو یہ ساری چیزیں جو کروایا، جس نے کربلا میں فوج بھیجا، حسین کو قتل کروایا، ابن زیاد جو یزید کے جانب سے امیر متعین تھا، اس کے سر کو کاٹ کر چوراہے پر لٹکا دیا گیا۔ یہ ان قاتلان حسین کے ساتھ یہ انجام، عبرتناک انجام ہوا۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا، آخرت کا عذاب اللہ اور دردناک عذاب دے گا، کیونکہ عبداللہ ابن عباس جب یہ جنگ جاری تھی
تو عبداللہ بن عباس نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غم اور غصے میں پریشان حال ہیں، آپ کا سر مبارک بکھرا ہوا ہے اور آپ نہایت غصے میں ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسین کا خون ہے جسے میں اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ عبداللہ بن عباس صبح اٹھے اور لوگوں کو خبر دی، جب معلوم کیا گیا تو یہ وہی دن تھا جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا۔ یہ اتنی بڑی قربانی حضرت حسین نے کیوں دی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بصرہ کو ایک خط لکھا تھا، اس خط کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا لکھا تھا اس خط میں، وہ خط آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کی سنت مٹ رہی ہے اور بدعات و خرافات بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ کو دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھام لو اور ان دونوں کی حفاظت کرو اور ان دونوں کو لوگوں پر نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اس خط کا ٹکڑا تھا جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ بصرہ والوں کو لکھا تھا۔ مگر افسوس حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری خط جس میں انہوں نے بدعات و خرافات کو ختم کرنے کی بات کہی تھی، جس میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو عام کرنے کی بات کہی تھی، ان کی آخری خواہش جو تھی وہ یہ تھی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو لوگ مضبوطی سے تھام لیں۔ لیکن افسوس آج ان کے نام پر جلوس نکال کر، ان کے نام پر ماتم کر کر، ان کے نام پر ڈھول اور تاشا بجا کر، ناچ کر، گا کر اسلام کا مذاق بنایا جا رہا ہے اور ان کی شہادت کو رائیگاں کیا جا رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی کل محشر کے میدان میں ہوں گے، قاتلان حسین بھی ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ کیا آپ ڈھول بجا کر، جلوس میں شریک ہو کر، گانا بجانا کر آپ قاتلان حسین کے صف میں رہیں گے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صف میں کھڑے رہیں گے، یا